حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن پاک کے رشد اور ہدایت کا پیغام چونکہ ابراہیمی ملت کا پیغام ہے، اسی لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پایا گیا ہے، جو مکی اور مدنی دونوں قسم کی صورتوں میں موجود ہے، یعنی 35 صورتوں کی 63 آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے واقعات بھی وابستہ ہیں۔ ان تینوں پیغمبروں کے تفصیلی حالات ان کے تذکروں میں بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اس عظمت کی پیش نظر جو نبیوں اور رسول کے درمیان ان کو حاصل ہے، قرآن مجید میں ان کے واقعات کو الگ الگ اسلوب کے ساتھ جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر اگر تھوڑے میں ذکر ہے تو دوسری جگہ تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے، اور کچھ جگہوں پر ان کی شان اور خوبی کو سامنے رکھ کر ان کی شخصیت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تورات یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبہ ار کے باشندہ تھے اور اہل فدان میں سے تھے۔ ان کی قوم بت پرست تھی، جبکہ انجیل میں صاف لکھا ہے کہ ان کے والد نجاری کا پیشہ کرتے تھے اور اپنے کام کے الگ الگ قبیلوں کے لیے لکڑی کے بت بناتے اور بیچا کرتے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے حق کی بصیرت اور رشد اور ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کے گھر میں قائم ہے، اور آزر کی بت پرستی اور بت سازی پورے قوم کے لیے ایک دھوری بنی ہوئی ہے۔ اس لیے فطرت کا تقاضا ہے کہ حق کی دعوت اور سچائی کے پیغام کے فرض کی ادائیگی کی شروعات گھر سے ہی ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر ہی کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے باپ، خدا پرستی اور معرفت الہی کے لیے جو راستہ تو نے اپنایا ہے اور جسے آپ باپ دادا کا پرانا راستہ بتاتے ہیں، یہ گمراہی اور باطل پرستی کا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ راہ حق صرف ایک ہی ہے جس کی میں دعوت دے رہا ہوں۔ اے باپ، توحید ہی نجات کا سر چشمہ ہے، نہ کہ تیرے ہاتھ کے بنائے گئے بتوں کی پوجا اور عبادات۔ اس راہ کو چھوڑ کر حق اور توحید کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کر لے، تاکہ تجھ کو اللہ کی رضا اور دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہو۔ مگر افسوس کی آزر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا بالکل کوئی بھی اثر نہیں ہوا، بلکہ حق قبول کرنے کے بجائے آزر نے بیٹے کو دھمکا دیا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا، اور ایک طرف اگر باپ کے احترام کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف فرض کی ادائیگی، حق کی حمایت اور اللہ کے حکم کی اطاعت کا سوال، تو انہوں نے سوچا اور آخر وہی کیا جو ایسے اونچے انسان اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کے شایان شان تھا۔ انہوں نے باپ کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، حقیر سمجھنے اور ذلیل کرنے کا رویہ نہیں برتا، بلکہ لطف اور کرم اور اچھے اخلاق کے ساتھ یہ جواب دیا، اے باپ، اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے تیرا میرا سلام ختم۔ میں اللہ کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا، اور کسی حال میں بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا۔ میں آج تجھ سے جدا ہوتا ہوں، مگر غائبانہ بارگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا تاکہ تجھ کو ہدایت نصیب ہو اور تو اللہ کے عذاب سے نجات پا جائے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جب میل کی کوئی شکل نہ بنی اور آزر نے کسی طرح ابراہیم کی رشد اور ہدایت کو قبول نہ کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے جدائی اختیار کر لی اور اپنی حق کی دعوت اور رسالت کے پیغام کو
پھیلا دیا اور صرف آزر ہی کے مخاطب نہ رہا بلکہ پوری قوم کو مخاطب بنا لیا۔ مگر قوم اپنے باپ دادا کے دین کو کب چھوڑنے والی تھی؟ اس نے ابراہیم کی ایک نہ سنی، حق کی دعوت کے سامنے اپنے باطل معبودوں کی طرح گونگے، اندھے اور بہرے بن گئے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ زور دے کر پوچھا کہ یہ تو بتلاؤ کہ تم جن کی پوجا کرتے ہو یہ تمہیں کسی قسم کا بھی نقصان یا نفع پہنچا سکتے ہیں کیا؟ کہنے لگے کہ ان باتوں کے جھگڑے میں ہم پڑنا نہیں چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص انداز میں ایک خدا کی ہستی کی طرف توجہ دلائی اور فرمانے لگے، میں تو تمہارے ان سب بتوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، یعنی میں ان سے بے خوف اور خطر ہو کر ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں کہ اگر یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اپنی حسرت نکال لیں۔ البتہ میں اس ہستی کو اپنا مالک سمجھتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے مجھ کو اور تجھ کو پیدا کیا اور سیدھا راستہ دکھایا، جو مجھ کو کھلاتا پلاتا یعنی رزق دیتا ہے، اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھ کو شفا بخشتا ہے، اور میری زندگی اور موت دونوں کا مالک ہے، اور یعنی خطا کاری کے وقت جس سے یہ لالچ کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن مجھ کو بخش دے گا، اور میں اس کے حضور میں یہ دعا کرتا ہوں، اے پروردگار تو مجھ کو صحیح فیصلے کی طاقت عطا فرما اور مجھ کو نیک لوگوں کی قطار میں داخل کر، اور مجھے زبان کی سچائی عطا کر اور جنت نعیمی کے وارثوں میں شامل کر۔ مگر آزر اور آزر کی قوم کے دل کسی طرح حق قبول کرنے کے لیے نرم نہ ہوئے اور ان کا انکار حد سے گزرتا ہی گیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم قوم کی ستار پرستی اور قوم کے نصیحت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی بتوں سے بغاوت کو تفصیل سے جانیں گے۔